السلام علیکم ویورز. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی سونی دھرتی پہ اپنے وطن میں نے چند مہینے بھی سکون کے نہیں دیکھے. مسلسل بچپن سے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر سے اخبارات وغیرہ میرے والد میرے دادا سنتے تھے، بہت چھوٹی ایج سے، 5ویں 6ٹی سے کہ پڑھ کے سناؤ انگلش کے اردو کے اخبارات وغیرہ. تو ہمیشہ سے یہ سنا، میرے ڈی این اے میں گھس گیا وہ کہ نازک ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے، رونا پیٹنا ماتم یہ، اور پھر اس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا. پہلے جو خبریں خال خال کم کم ہوتی تھیں وہ بتدریج بڑھتی گئیں. تب ملاوٹ کے بارے میں تب بھی ملاوٹ ہوتی تھی، نہ ہونے کے برابر. اس کے بعد اب تو بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ جی دودھ جو ہے وہ کیمیکلز اندازہ لگائیں، اور ظالموں پانی ملا رہا تو بہرحال. تو میں نے ریسنٹلی ایک کالم لکھا، سارا تو نہیں پڑھتا میں، اس کے نا کچھ حصے پڑھ دیتا ہوں آپ کو. میں نے حکمرانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے، جرأت ہے تو پاکستان کا صدقہ دو. نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اور اب صدقہ بھی چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. یہ کالی مرغی یا کالے بکرے کا کیس نہیں رہ گیا. پاکستان بنیادی طور پہ دیکھیں، صدقے کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ رد بلا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو پاکستان کو تو ایسی بھیانک بلاؤں نے گھیرا ہوا ہے، مانسٹرز اور میفیاز قطار اندر قطار. اچھا، اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کامن نالج ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے. میں نے لکھا ہے کہ یار وزیر سے لے کر فقیر تک، فنکار سے لے کے شاہ سوار تک، پرہیزگار سے لے کے بدکار تک، اشراف سے لے کے اجلاف تک، آجر سے لے کے اجیر تک، سب جانتے ہیں کہ یہ ملک، اس کے گرد گھیرا مانسٹرز کا، بلاؤں کا اور میفیاز کا، وہ ضرورت سے زیادہ تنگ ہو گیا ہے. اچھا، اشرافیہ جو ہے وہ بیسیکلی بدماشیہ ہے. یہ میں گالی نہیں دے رہا. بدماش وہ ہوتا ہے جس کا معاش بد ہو. اگر میں کم تول رہا ہوں، اگر میں ملاوٹ کر رہا ہوں، اگر میرا باٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہے، یعنی 1 کلو کا میں نے وٹا رکھا ہوا ہے اور وہ چند گرام وہ کم ہے، تو میں بدماش ہوں. بدماش ہونے کے لیے کوئی کلاشنکوف یا کوئی چھری چھرا ہونا ضروری نہیں ہے. جس کا رزق حرام ہے، جس کا معاش بد ہے، وہ بدماش ہے. اچھا، یہاں کی بدماشیہ جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، ان کی تو دنیا ہی اور اس کی وجہ سے تو یہاں پہنچے ہیں ہم لوگ. جو عام آدمی ہے وہ 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی اور راشن کے اسیر ہیں، یہ قیدی ہیں. روٹی کپڑا مکان کی بھنگ سے نکلے تو ووٹ کی عزت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اچھا، حالانکہ یہ کیا ووٹ کی عزت، جس نے ان کے جسموں پہ لنگوٹ نہیں چھوڑا، اس ووٹ کی عزت کی بات ہو رہی ہے. تو میں بیچ میں سے، اچھا، ملک انہوں نے بنا دیا ایک ایسا بے رحم منڈی جیسا، جس میں کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، ایک ایسی منڈی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی، کوئی واردات کر کے کوئی چھین کے لے جاتا ہے، کوئی بیوقوف بنا کے لے جاتا ہے. اچھا، تو عوام بیچارے اشرافیہ کو میں نے بتا دیا، ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. عوام ہیں، ان کے تو بیچاروں کا پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کیا کریں. اچھا، ان کا حال کیا ہے کہ یہ آدم خور درخت، یہ متھ نہیں ہے، ہوتے بھی ہیں. وہ مسافر سو گیا اس کے نیچے تو وہ اس کی شاخیں اس کو جکڑ لیتی ہیں، اور پھر جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتا اس کو رہائی نہیں ملتی. تو ان آدم خور درختوں سے وہ پھلوں کی توقع کر رہے ہیں. اچھا، ملک کیا تھا، کیا بنا دیا آپ نے، یعنی ملکی وسائل لوٹ کے 22 کروڑ لوگوں کو سائل بنا دیا.
ملکی وسائل اس طرح لوٹے کہ 22 کروڑ. اچھا کس ملک کے ہاتھ میں انہوں نے کشکول پکڑا دیا؟ اور کشکول کیسا ہے؟ جس میں جتنی خیرات ملے، جتنی بھیک ملے، جتنا قرضہ ملے، وہ کشکول اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا سو ملک دیکھیں کیسا تھا، ملک دیکھیں کیسا ہے. ٹریجڈی ہے. یا تو ہو نا بالکل ہی آگا پیچھے کچھ نہیں، پلے ہی کچھ نہیں. خالق نے تو کمال کیا. 22ویں بڑی معیشت، ایٹمی طاقت، 22 کروڑ سروں کے ساتھ 44 کروڑ ہاتھ، لیکن افسوس پھیلے ہوئے ہاتھ. 6 یا 7ویں مضبوط ترین فوج، ٹھیک ہے، 6,42,000 سرفروش، ہوش ربا حد تک حسین ترین علاقے. وہ کسی حور کی آنکھ سے ٹپ کے آنسو جیسی آنسو لیک جھیل ہے جو کاغان کی روح سمجھ لیں آپ. دنیا کی چھت ٹرینگو ٹاورز، گلگت بلتستان مائن 4 بلند ترین پیکس کے جو اس قرائرز کا فخر ہے. پاکستان روف ٹاپ آف دا ورلڈ. یار کمال ہی کر دیا انہوں نے. دنیا بھر میں نمک کی دوسری بڑی کانوں کا سلسلہ جسے نمک حرام چاٹ گئے. پولر ریجن سے باہر دنیا کا طویل ترین بائفو گلیشیئر، معمولی بات ہے. 320 قبل مسیح پرانی کھیوڑا مائنز. اچھا بدترین حالات میں بھی دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹ ورک، ایدی، اللہ انہیں کری کے رحمت کرے ایدی صاحب کا، دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ جنگل چھنگا مانگا جو 12,000 تقریباً 12,000 ایکڑ پر محیط ہے. اور اس کی یہ وجہ شہرت کیا ہے؟ یہاں جمہوری ضمیروں کی منڈی لگی تھی نواز شریف کے زمانے میں. ایم پی ایس خریدے اور بیچے گئے تھے. چنگا مانگا نیشن وائڈ تب مشہور ہوا تھا. اچھا 25% زمین سونی دھرتی زیر کاش، جسے دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام جو ہے اس کو ایریگیٹ کرتا ہے. یہ چند جھلکیاں ہیں. اچھا پھر نوجوانوں کی یوتھ تعداد حیرت انگیز کروڑوں میں ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، میرا ہی شعر ہے، سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈیں کام، گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنام. اچھا اب علاج کیا ہے؟ اس جہنم کو بھی، اس یوتھ کو بھی آپ نے جہنم میں جھونک دیا. ایک بات یاد رکھیں اور اسے تکیہ کلام بنا لیں کہ پاکستان کے سارے پلسز فطری ہیں اور ہمارے سارے مائنسز 100% غیر فطری اور مین میڈ ہیں. بلکہ انہیں مین میڈ کہنا بھی مین کی توہین ہے. یہ جانوروں کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا غیر فطری مائنسز اس ملک کے، اس کا کوئی مائنس نہیں ہے، مائنس بنائے گئے ہیں. پلسز اس کے سارے میں نے چند گنوائے، چند جھلکیاں، بور نہ ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. اچھا مین میڈ نہیں ہے. ملک کیا ہے؟ سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے. اس ملک میں جن کے پاس وسائل ہیں، جو آکٹوپس کی طرح جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. سو اب درخواست صرف یہ ہے کہ ملک کا صدقہ دیے بغیر گزارا نہیں ہونا، اس کی نظر اتارنی پڑے گی. اور صدقہ دینے کے لیے کالے بکرے اور کالے مرغے کافی نہیں ہوں گے. ان چھوٹے موٹے صدقات کا وقت گزر گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ڈائناسورس کا صدقہ دو، مگرمچھوں، شارکس، ویل مچھلیوں، تیندووں، بلاؤں کا صدقہ، یہ وحشی سانڈوں کا، گوڈزیلاؤں کا، اصلی اور اساطیری بلاؤں کا صدقہ پیش کرنا ہوگا. تبھی رد بلا ممکن ہوگا. ورنہ یہ عوام سے لے کر اداروں تک سب کھائے اور کھوکھلے کر دیے گئے ہیں. ہر لکڑی کو دیمک لگا ہوا ہے، ہر لوہے کو زنگ لگ چکا ہے، ہر جسم کینسر کا شکار ہے.
جب تک صدقات کی جو فہرست میں نے سامنے رکھی، اور بات سنیے، میں نہیں کہہ رہا، اس ملک کے حکمران چیخ رہے ہیں میں فیاض، مجھ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اگر میفیاز کا پتہ ہے اور آپ جانتے ہو کہ مانسٹرز ہیں اور کون کون سے ہیں، تو میں نے ختم کرنے ہیں ان کو، یا میرے ویورز نے ان کو ختم کرنا ہے؟ عوام کے پلے تو رائے کچھ نہیں گیا، وہ تو روٹی کے طواف میں ان کی عمریں گزر رہی ہیں۔ سو پاکستان کا اگر مستقبل چاہیے تو آپ کو اس کا صدقہ دینا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔